السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہفتے کا پہلا دن ہے، سوموار ہے۔ آج ظاہر ہے ہم سب اپنی اپنی اتوار کی چھٹی کے بعد کام کا آغاز کریں گے، تو ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے ڈھیروں کامیابیاں لے کے آئے، ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے بہت اچھا دن ثابت ہو۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، اپنے اخبار میں کس طرح جگہ دی، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم چھٹی کا روز بھی سرگرم، دورہ لاہور کے دوران رمضان بازار، کوٹ لکھپت جیل، PKLI کا دورہ، مئی تک لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی ہدایت اور IMF سے مذاکرات کی کامیابی کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی کے الفاظ ہیں: پاکستان روس سے تعلقات مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف کا پیوٹن کو خط، وزیر اعظم کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا حکم، قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کی کمی کا اعلان۔ روزنامہ جنگ کی سرخی بھی وزیر اعظم کے دورہ لاہور سے متعلق ہے۔ شہباز اسپیڈ، چھٹی کے دن لاہور کا طوفانی دورہ، لوڈ شیڈنگ کا نوٹس، مئی تک کمی کی جائے، وزیر اعظم۔ اسی خبر کے لیے روزنامہ نئی بات نے ان الفاظ کا چناؤ کیا: وزیر اعظم کا طوفانی دورہ لاہور، لوڈ شیڈنگ پر برہم، آئندہ ماہ تک کمی کا حکم، PKLI آپریشن یونٹس بندش پر ناراض، قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی معافی کا اعلان، رمضان بازار میں عوام میں گھل مل گئے۔ دوسری جانب روزنامہ ایکسپریس نے IMF سے مذاکرات کو اہمیت دی، IMF پروگرام میں $2 ارب کا اضافہ، 1 سال کی توسیع۔ روزنامہ خبریں نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: پوری PTI بیمار پڑ جائے تب بھی حمزہ حلف اٹھائیں گے، مریم اورنگزیب۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے: شہباز شریف کی ملاقات، وزیر اعظم کے تجربے سے فرق پڑتا ہے، معیشت کو فروغ ملے گا، مریم نواز۔ روزنامہ دنیا نے امریکی کانگریس کی خاتون رکن کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا: کانگریس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھانا بہت ضروری، الہان عمر۔ انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز کی ٹاپ سٹوری ہے: PM orders drastic cut in load shedding۔ دا نیشن کی لیڈ سٹوری ہے: PM directs emergency measures to reduce load shedding in country۔ دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: شہباز wants power outages slashed by next month۔ ڈان اخبار کی مین سٹوری ہے: IMF agrees to add $2 billion to ongoing program۔ اسی خبر کو ایکسپریس ٹریبیون نے فرنٹ پیج پہ کوریج دی: IMF agrees to expand bail out package to $8 billion۔ اور ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن پہ۔ وزیر اعظم کا طوفانی دورہ لاہور، لوڈ شیڈنگ میں مئی تک نمایاں کمی لائیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ IMF پروگرام میں $2 ارب اضافہ اور 1 سال توسیع پر رضامند۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کے حلف کا بحران، حمزہ شہباز حلف ہر صورت میں لیں گے، مریم اورنگزیب۔ بلاول بھٹو کا دورہ لندن، کیا طے پایا؟ کانگریس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھانا بہت ضروری ہے، الہان عمر۔ اور آج کے پروگرام میں روزنامہ پاکستان کا اداریہ وزیر اعظم کا دورہ بلوچستان، جبکہ روزنامہ ڈان میں ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم ٹربل سٹارٹ، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے PMLN۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ لوگ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بس یہ ہفتہ دیکھیے گا کیسے تیزی سے گزرتا ہے، اور ایسا لگے گا کہ عید جو ہے وہ اب ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے، اور اب 1 دن 2 دن بعد خالد صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ ہم سارے عید کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، تیاریوں اور انہیں شوق ہے تینوں والی عید دا؟ نہیں، بچے شوق پیدا کر دیتے بچے شوق پیدا نہیں کرتے، بچے ایک ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ کیا۔ آپ کو یاد ہے شفیق صاحب، جب اتنا وہ دور نہیں تھا تو عید پہ اخبار والے کارکن جو تھے یہ طے ہوتا تھا کہ جی جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہ چھٹی نہیں کریں گے، جو باہر جانے والے وہ 1 دن پہلے چلے جائیں گے۔ تو اس میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ چاند کا نظر آنا اور نہ نظر آنا ایک وہ ہوتا تھا، تو کئی لوگ کہتے تھے آج چونکہ چاند رات ہے تو ہم جا رہے ہیں، تو وہ جب وہاں پہنچتے تھے تو پتہ چلتا تھا چاند نظر نہیں آیا، کل کام ہے، پھر وہ واپس آ جاتے تھے۔ ایک وہ بڑا مزیدار کسی دور میں تھا۔ اب تو وہ ماحول بدل گئے، اس لیے کہ اب تو الیکٹرانک میڈیا کے اندر چھٹی کا تصور ہی اس طرح رہا۔ میں ایک دفعہ ڈسکا میں میں اور اسد سعید کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں عید کا دن تھا، اور اسی وقت وہاں بیٹھے ہوئے اس نے کوئی لاہور کے اندر کوئی واقعہ ہوا تو اس پر وہاں سے اس نے بیپر دے دیا، کیونکہ اس کے پاس پوری انفارمیشن وہاں بیٹھ کر بالکل ایسے ہی۔ اب الیکٹرانک میڈیا میں تو کوئی چھٹی کا وہ ہے ہی نہیں نا، لیکن یہ کہ پرنٹ میڈیا میں ابھی بھی ذرا تھوڑا سا
है चाम छुट्टी का कि भाई 2 दिन की छुट्टी होगी, अखबार नहीं आएगा और इस तरह करके, वो एक चाम अभी तक वहाँ मौजूद है। कल वज़ीर आज़म साहब जो थे उन्होंने लाहौर का किया तूफ़ानी दौरा और PKLI गए, रमज़ान बाज़ार में गए, फिर जेल गए और उन्होंने वहाँ जाके फिर रूसी वज़ीर को उनको प्यूटन को ख़त लिखा। तो कल खासी एक्टिविटी जो थी हुई, एक रिपोर्ट आपको मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा किया और ब्रीफिंग के दौरान इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। वजीर आजम ने PKLI में स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिट का दौरा किया और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिट में मरीजों को दस्तयाब जदीद इलाज की सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि मैं आपकी ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हूँ। मैंने यहाँ का आखिरी दौरा मार्च 2018 में किया था। उस वक्त 9 करोड़ रुपए का फंड दिया, उससे आलात आए या नहीं। वजीर आजम के इस्तफसार पर अस्पताल इंतजामिया कोई जवाब न दे सकी। ये बड़े दुख की बात है और मातम करने को दिल चाहता है कि जिस अस्पताल में गरीब कौम का अरबों रुपया लग जाए, गरीब कौम है और कर्जों में जकड़ी हुई है और एक शानदार फैसिलिटी बनाई गई पूरे पाकिस्तान के लिए, और इस तरह अगर आज इसको हम सिर्फ इसलिए हम इसको हम अब तबाह कर दें कि नफरत के ऐनक से देख के कि ये नवाज शरीफ PMLN गवर्नमेंट ने बनाया था, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। वजीर आजम का कहना था कि अस्पताल में 20 ऑपरेशन यूनिट थे, 14 क्यों बंद पड़े हैं? गरीब मरीज इलाज के लिए कैसे 40 लाख रुपए दे सकता है? वजीर आजम ने कहा कि उन्हें नैब के अकूबत खानों में रखा गया। उन्होंने इस अस्पताल के करोड़ों रुपए बचाए। यहाँ सहूलियात का क्यों फुकदान हुआ? मरीजों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? वजीर आजम का कहना था कि एक मुखय्यर शख्सियत के जरिए इस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई। गरीबों का इलाज कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि उन्हें 2 दिन में इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए। शफीक साहब, मैंने ना PKLI का विज़िट किया हुआ है। मुझे जब यह इफ्तिताह इसका एक पोर्शन का हो रहा था तो मुझे बुलाया था। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और मैं समझता हूँ कि इस एशिया में उससे अच्छा हॉस्पिटल कोई नहीं है जो उसकी अगर उस रूह से जिस तरह से बनाया जा रहा है कंप्लीट हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, इनमें कुछ सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बराह रास्त मुफाद आमा का काम है। देखो राना साहब, मैं भी वहाँ गया हूँ और जब ये इफ्तार उन्होंने किया था, जिस काम शुरू हुआ था तो उस वक्त भी गया था। तो आप बिल्कुल ठीक कहा कि लगता नहीं कि हम पाकिस्तान की किसी हॉस्पिटल में हैं। अब देखिए, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को एक चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी साइन करना चाहिए, जिसमें जो अब मफाद आमा का जो प्रोजेक्ट हैं वो कंटिन्यू करें, उसको डिस्टर्ब न करें, उसकी फंडिंग न रोकें, क्योंकि इसमें किसी सियासी जमात, सियासी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें आवाम का फ़ायदा होता है, मेरा आपका फ़ायदा होता है। कम से कम ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक आवाम से है, उसको अपनी ज़ाती अनाग पे न रखें कि भाई क्योंकि ये फ़लाँ कुरान ने शुरू किया था और फ़लाँ ने इसका इफ्ताह किया था, इसलिए हमको आगे नहीं बढ़ने देना। तो ये अपना ये एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और कम से कम एक अवामी मफाद के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं तो मुझे बेहतर है ना। इसमें आपस में तय कर लें कि भाई चलें आप चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, लेकिन जिससे बराह रास्त अवाम का तल्लुक उस प्रोजेक्ट को बंद न करें। और मुझे तो कल शहबाज पुराने शहबाज भी लगे जो जिन्हें मैं 25-30 साल को जानता हूँ, वो अपना फिर देखें, फिर वो अपना अवाम में गए, इतवार बाज़ार में गए, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अपना लोगों से बात की, लोगों की सुनी, जो उनका पुराना एक स्टाइल है अवामी लीडर का, जिस तरह उन्होंने अपनाया हुआ है। फिर सबसे बड़ा मसला था लोड शेडिंग का, उस पर भी उन्होंने कहा कि इसको मई तक कट डाउन करें और उसको अपना एमरजेंसी मेजर ले और नीचे लेके आएँ। तो ज़ाहिर इनका कि पहला दौरा था, पहली बार पब्लिक अपीयरेंस थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें क्या, यह है कि हालात मुश्किल हैं, इकॉनमी हमारी इतनी टेंशन नहीं है, IMF के पास गए हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो अवामी बहबूद के प्रोजेक्ट्स हैं ना, जिस तरह ये तूफ़ानी दौरा किया है, और जब हमजा शहबाज यहाँ बन जाएंगे तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा और फिर नया विजन आ जाएगा, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। बल मैं भी यही कहूँगा कि भाई आप सब सियासत करें लेकिन अवामी प्रोजेक्ट पर सियासत ना करें। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने प्यूटन को भी ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हमारे आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो वो जो एक ये थोड़ा सा तासुर बन रहा था कि शायद कोई हम रूस से
امریکہ کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہوا اور روس کو بھی ہم لوپ میں لے رہے ہیں, اچھی بات ہے, اور کسی کو ناراض تو نہیں کرنا چاہیے کسی حال میں. لیکن ایک تو جو بات ابھی شفیق صاحب نے کی ہے, ہمارا بنیادی مسئلہ گورننس کا ہے. آپ جس شعبے میں بھی ہاتھ ڈالیں گے نا, اور جو بھی حکومت ہو جو انویسٹمنٹ کرتی ہے اس طرح سے نتائج نہیں نکلتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو ڈیسینٹرلائز نہیں کیا, گورننس کو اس طرح سے امپروو نہیں کیا. تو اسی لیے شہباز شریف صاحب نے بھی جو بات کی ہے وزیر اعظم کے طور پر, کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ سارے معاملات جو گورننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا, ان کو درست کیے بغیر اصلاح نہیں ہو سکے گی. ایک بات تو یہ. اب دیکھیے یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب روس کے دورے میں گئے تھے تو بڑی کنٹروورسی وہاں سے جنریٹ ہوئی تھی, تو شاید لگتا تھا ہم کہ روس کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہتے. اب یہ جو کل شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنل کانٹیکس میں چیزیں بن رہی ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو ری شیپ کر رہے ہیں, ری وزٹ کر رہے ہیں, ری اسٹرکچر کر رہے ہیں, اور ایک ریجنل بلاکس کی طرف جا رہے ہیں. اور روس کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب چائنا, رشیا, پھر اس کے ساتھ جو روس کے ساتھ اگر ترکمنستان ہے, تاجکستان ہے, یہ سب چیزیں ہیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستان نے سی پیک کے کانٹیکس میں آگے جانا ہے تو ان سب ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو یہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ بنیادی طور پہ جو اس وقت یوکرائن کا اور روس کا تنازع شروع ہوا تھا تو اس میں ایک تھوڑا سا بدمزگی سی پیدا ہوئی, لیکن جنرلی پاکستان نے یہ طے کیا کہ وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مینٹین کرے گا, اس میں سے نئی اپرچونیٹیز کریٹ کرے گا, نئے اکنامک جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو کریٹ کرے گا. اور جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں ہم نے کہا کہ ہم جیو کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس کو بیس کر کے ریجنل ممالک کے ساتھ تعلقات کو مینٹین کریں گے, تو شہباز شریف صاحب نے وہی بات کی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ جیو کنیکٹیوٹی کے کانٹیکس میں, اکنامک اپرچونیٹیز کے کانٹیکس میں. اسی تناظر میں انہوں نے جو روسی ہم منصب کو خط لکھا ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمیں مل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ظاہر ہے گرمیاں بڑھ رہی ہیں, اس بجلی کی کھپت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو لوڈ شیڈنگ بھی ڈیفینیٹلی آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں. لائک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یونٹس ہی نہیں کام کر رہے تھے, بہت سارے یونٹس خراب تھے, وہ پروڈکشن ہی نہیں دے رہے تھے, اس طرح کے دیگر اور بہت سارے مسائل تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے, پہلے ماضی میں بھی مسلم لیگ نون نے خاصی حد تک لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا, بلکہ وہ بحران کے اوپر قابو پا لیا تھا. اب سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک چیلنج ہے اس کو میٹ کر لیں گے اور وہ ٹائملی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے قابو پایا لے جائے. رانا صاحب دیکھیے کہ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کو سنبھالا, تو اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کی بدترین ملک کے اندر صورتحال تھی, لیکن نون لیگ کی حکومت نے پھر اس چیلنج کو قبول کیا اور اس پر جو ہے وہ کام کیا. اور اس میں کچھ سی پیک کے منصوبہ جات بھی تھے, کچھ پنجاب حکومت کے منصوبہ جات تھے, کچھ وفاقی حکومت کے منصوبہ جات تھے, جن کے تحت نون لیگ کا جو سابق دور تھا 5 سال کے دوران شفیق صاحب 12,000 میگا واٹ بجلی جو ہے اب وہ سسٹم میں, گریڈ میں, نیشنل گریڈ میں ڈالی گئی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ. اس سے جو ہماری مجموعی پیداوار تھی وہ 35,000 میگا واٹ تک جو ہے اب وہ پہنچ گئی. اور اس کے بعد جب سابق جو حکومت ہے اس نے 4.25 سال کے دوران اس میں 1 میگا واٹ کا بھی جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا, بلکہ اس پہلے سے جو انسٹالڈ کیپیسٹی تھی اس کو بند رکھا گیا. اور بعض جو پاور پلانٹ سے وہاں پر جو ہے وہ ایندھن کی جو سپلائی ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل سکے. اس کے ساتھ کچھ جو پاور پلانٹ سے وہاں پر مینٹیننس جو ہے وہ نہیں کی گئی, اور اس طرح جو عدم دلچسپی تھی حکومت کی, اس سے 7,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی متاثر ہوئی. اور اب اس وقت جو شارٹیج اس وقت چل رہی ہے بجلی کی وہ بھی اسی کے 7,000 کے اراؤنڈ کے قریب ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو چیلنج قبول کیا ہے اس پر وہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ماضی میں بھی سی پیک کے اور پاور پلانٹس کے جو منصوبہ جات تھے وہاں پر دن رات انہوں نے کام کیا اور اس پر قابو پایا. اور اب پھر یقیناً جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ جلد ہی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مئی تک جو ہے وہ حل کر لی جائے. ٹھیک ہے شفیق صاحب, IMF جو ہے وہ پروگرام تھا جو فریز تو نہیں رک گیا تھا, اس کی بحالی جو ہے ہو گئی ہے, اور 1.8 ارب ڈالر کا جو قرضہ تھا وہ تو بحال ہو ہی رہا ہے, لیکن 2 ارب ڈالر مزید کا بھی 1 سال کی توسیع مل گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ٹیم گئی تھی کہ اس نے ایک خاصی حد تک کامیابی تو حاصل کی کہ اب یہ 8 ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے. بالکل, یہ بڑی خوش آئند بات گو کہ قرضہ کو لینا خوش آئند بات نہیں ہے, لیکن ہماری اکانومی ایسی ہے
کہ ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے. اور یہ اپنا بالکل آپ نے کہا کہ سابقہ حکومت میں یہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے یا ڈیڈ ہو گئے تھے اور یہ پروگرام آلموسٹ اپنا بند ہو گیا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ یہ گئے ہیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک مزید قرضہ مل رہا ہے اور اس میں ہم چاہیں کوشش ہوگی حکومت کی کہ عوام کو ریلیف دے اور جو ہمارے اپنا ڈیٹ ہیں, جو ہمارے رکے ہوئے پروجیکٹ ہیں وہ اس کے مطابق آگے بڑھیں. تو ظاہر یہ کہ اپنا اپریشیٹیبل ہے کہ مسٹر اسماعیل گئے, انہوں نے وہاں بات چیت کی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہیں قرض مل رہا ہے وہ عوام اور اس فلاح بہبود میں خرچ ہوگا اور عوام کو کوئی ریلیف ملے گی. سلمان, اگلے مہینے وفد جو ہے, اگلے ہفتے جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے, تو بظاہر تو ساری چیزیں ہو گئیں کہ جو انہوں نے مان لیا, لیکن جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اور جو وہ پروگرام دیں گے پاکستان کو, اس پہ عمل کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے اس وقت تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے ہیں, معاملات تو طے ہو جائیں گے, جو شرائط ہیں وہ بڑی سخت ہیں اور اس کا اظہار وزیر خزانہ جو مشیر ہیں مفتیٰ اسماعیل صاحب نے بھی کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے بھی کیا, عائشہ غوث پاشا نے ہمارے پروگرام میں بھی کیا کہ بڑے سخت قسم کے چیلنجز جو ہے نا وہ درپیش ہوں گے اور اس کا بوجھ براہ راست لوگوں پہ بھی پڑے گا, چاہے وہ بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ ہے, چاہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے. تو ایک مشکل صورتحال ہے. اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام کا اپروو ہونا اور آگے کنٹینیو ہونا ایک اور چیز ہے, اس کے نتائج جو ہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے, کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس وقت کافی جسے کہتے ہیں سکڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ سے اپنے آپ کو گروم کر سکے. تو یہ اگلے 2-4 ماہ کا جو پیریڈ ہے وہ کافی چیلنجنگ ہے اور کچھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ مئی تک جا کے ہم کچھ چیزوں کو شاید تھوڑا سا اسٹریم لائن کر سکیں. لیکن اب سوال صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگ جادو کی طرح سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں بالکل کہ فوری طور پہ جادو کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ جادو کے ذریعے مسئلہ حل ہونا نہیں ہے. ان چیزوں کو ڈیل کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا اور یہ جو نئی ٹیم اس وقت آئی ہے معاشی ٹیم شہباز شریف صاحب کی, وہ اور ان کے اتحادی اس سارے چیلنج کو کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ اصل میں بنیادی نوعیت کا سوال ہے. اور آئی ایم ایف کو مطمئن بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو کہ ان کو بھی ریلیف ملے گا اس پورے کانٹیکس میں. تو میں سمجھتا ہوں ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن اس سے اب ڈیل کرنا جو ہے نا اسی کے لیے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور وہ جو بات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چارٹ آف اکانومی جو ہے, جب تک آپ اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریٹ نہیں کریں گے, یہ جو پولرائزیشن اس وقت پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا تو اس کا پھر براہ راست امپیکٹ جو ہے نا وہ پھر پازیٹیولی اکانومی پہ پڑے گا نہیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ماہر معیشت ہیں. قیس صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے مذاکرات کے, تو اب کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمیں کب تک پیسے مل سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف جیسے دیکھے گا کہ آپ نے پیٹرول پرائسز بڑھا دیے ہیں, بجلی کی پرائسز بڑھا دی ہیں, تو ریلیز کر دے گا ود ان منتھ اور 2 دے ول ریلیز. بٹ وہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ آپ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قسط مل جائے گی تو معاشی جو بحران ہے اس پہ کسی حد تک تو قابو پایا جا سکے گا نا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے ویری فرینکلی کہ آئی ایم ایف کی قسط کوئی زیادہ سے زیادہ 2.something بلین کی ہے. ہمارا بحران جو ہے وہ جو ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں 50% پہ چلا گیا ہے. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ کہیں 20% پہ ہے. ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کوئی 10% پہ ہے. تو بحران صرف آئی ایم ایف کی قسط سے نہیں دور ہوگا جب تک ہم اپنے بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے, ہم ایکسپورٹیبلز نہیں بنائیں گے, ہم ویلیو ایڈ نہیں کریں گے اس ٹیکسٹائل کے علاوہ, ہمارا بحران کو دور ہوتا نہیں نظر آتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ڈالر پہ کس طرح قابو پائیں, وہ پھر بڑھ رہا ہے, روپے کی قیمت گر رہی ہے, تو کیا کیا جائے سر؟ سر میرا خیال ہے کہ 2 وجہ ہیں کہ ڈالر قابو نہیں آ رہا ہے. ایک تو جو آپ کی اسپیکولیٹرز ہیں وہ پیسہ بنا رہے ہیں اور وہ اس ڈالر کی اور روپے کی اسپیکولیشن میں لگے ہوئے ہیں, اور اسٹیٹ بینک بھی اور گورنمنٹ بھی ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی ریسٹرکشنز ہی نہیں ڈالی ہوئی, تو کیپ ہی نہیں کیا ہوا.
तो दूसरी बात ये है कि आपका जो ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है, आप लग्जरी आइटम्स मंगवाए जा रहे हैं, आप फूड आइटम्स मंगवाए जा रहे हैं, आप एनर्जी आइटम्स मंगवाए जा रहे हैं, और बेचने के लिए आपके पास टेक्सटाइल और चावल के अलावा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है, आप जब तक रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, आप इंडिजिनस रिसोर्स से बिजली नहीं बनाएंगे, आप जो है बसें नहीं चलाएंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नीचे लाने के लिए, तो ऑयल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मशीन्स आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर है असल में, और वो लॉन्ग टर्म है, वो 1-1.5 साल की हुकूमत जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब हमसे बात कर रहे थे। खालिद साहब, उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि बहरहाल जब किस्त आएगी तो उससे माशी सूरत हाल बेहतर होगी, पहिया चलेगा, बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वो भी होगा, फिर जो दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनका भी हम पे एतमाद बढ़ेगा, IMF की किसके साथ एक जुड़ा हुआ है सारा निज़ाम मैकेनिज्म। देखिए राना साहब, एक बात तो ये है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये हमारी मैशत की इस्लाह के लिए, मैशत में रिफॉर्म्स के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने IMF के साथ माहिदा और तमाम जो मामलात थे वो तय किए, लेकिन हुकूमत ने आखिरी दिनों में हम इकानमी को जिस तरह पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, तो उसमें फिर जो मामला तय किए गए थे IMF के साथ, उनसे इनहराफ किया गया। जो है वो सब्सिडीज़ जो थी आयल पर, उनको जो है फिर मुंजमद किया गया, जो बिजली की प्राइसेस बढ़नी थी उनको मुंजमद किया गया। तो इससे फिर IMF ने अपना प्रोग्राम जो है अब वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, और IMF की तरफ से ये कहा गया कि अब ये वो मामलात जो हैं वो नई जो हुकूमत आएगी उसके साथ जो हैं वो तय करेंगे। और एक मैं आपको बताऊं कि यकीनन IMF के साथ अगर मामला तय पाते हैं, और उससे हमें $3 अरब तो पहले मिल चुके हैं, $6 अरब से $3 अरब और मिलेंगे, बल्कि $2 अरब का मजीद उसमें जो है वो देने पर जो है वो IMF ने रजामंदी का इजहार किया। तो यकीनन हमारी मीशत पर इसके अच्छे असरात पड़ेंगे, और ये जो रुपये के ऊपर एक दबाव है डॉलर के साथ चल रहा, उस दबाव में भी यकीनन जो है वो कमी वाक़या होगी। और इसके साथ शफीक साहब चंद रोज़ तक हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर भी जा रहे हैं, और वहाँ पर भी जो है लगता है कि वहाँ से भी कुछ हमें जो है वो रिलीफ जो है मिलने का इम्कान है। इस वक्त भी हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें सऊदी अरब के डिपॉजिट्स भी शामिल हैं। 3 अरब के। राणा साहब देखें, ये सियासत मेरी पार्टी, आपकी पार्टी, सलमान की पार्टी, खालिद साहब की पार्टी, फ़लाँ की पार्टी, फ़लाँ की हुकूमत, सियासत में तो चलता रहेगा। अब मईशत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बगैर पूरा जो पोलिटिकल सर्कल है, साइकिल है, वो उसमें नहीं आता, उस वक्त तक हम कोई कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कोई नई हुकूमत आती है वो पुराना प्रोजेक्ट ख़त्म कर देती है। तो आप क्या समझते हैं, कोई सियासी के इस पे जो मईशत पे है, हमारे सब पार्टियों इकट्ठा होकर कुछ चार्टर ऑफ इकॉनमी या कुछ और इस तरह का साइन करना चाहिए कि भाई कमें इकॉनमी को छोड़ दें, इसमें तो मुल्क चलना है, इसमें तो आपने चलना है। शेख साहब, बदकिस्मती से ना हो ये रहा है कि सियासत इस सतह पे हमें खा गई है कि जाने वाला कुछ ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाता है कि आने वाले को उसका मुश्किलात का सामना करना पड़े। हर हुकूमत के साथ ही होता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इससे अवाम पिस रही है ना, अवाम मर रही है, इसका किसी ताकतवर को डेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो पड़ रहा है आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लासियों को, लोअर मिडिल क्लासियों को, जिनकी तनख्वाहें वही हैं और उनको महंगाई का सामना करना पड़ता है। और मैं एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, ये तो सियासतदानों का रोल है। हमारा बतौर अवाम आप ज़रा देखें, हम वो कौम है जो 4 बिलियन या 4 अरब डॉलर का तो ईडेबल ऑयल ही मंगवाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, और 3 से 4 अरब डॉलर की दालें वो मुख्तलिफ हम अपने मुल्क के अंदर मंगवाते हैं। ये तो 8 अरब तो दालें और ऑयल का है, इसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स है वो अलग हैं। तो जो कौम 10-12 अरब डॉलर की चीजें इंपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सपोज आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं तो आपका टैक्स कलेक्शन तो इतनी हो ना कि वो उसका भार उठा सके। टैक्स देने को हम तैयार नहीं है।
जो ताकतवर तबका है वो टैक्स देने के नाम पे भागता है, लेकिन वो कहता है कि इस मुल्क के तमाम वसाइल उसे मिल जाएं, टैक्स वो ना दे। बिल्कुल। तो जब तक शफीक ये चीजें नहीं होंगी ना, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, हम ज़राई मुल्क है और हम दालें भी बाहर से मंगा रहे हैं, हम ऑयल भी बाहर से मंगा रहे हैं, तो भाई ये ज़राई मुल्क के अंदर क्यों नहीं हमने ऐसा इंतजाम किया कि कम से कम ये चीज़ों तो रुक सके ना। अब ये मेरे साथ निसार चीमा साहब हैं और मैं चाह रहा था कि इनसे भी इस पे बात करूं कि जनाब चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि डील तो हो गई लेकिन अब सब्सिडी भी वापस ली जाएगी, ये एक बहरहाल एक इम्तहान की घड़ी तो है। देखिए, आपको याद है सबके गुज़श्ता दौर में भी हम IMF के पास तो गए, ये तो चलो एक मजबूरी थी, लेकिन हमने IMF की सारी शराइत मान के उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है अवाम पे नहीं होने दिया। हम अवाम के और IMF के दरमियान एक यानी बफर बन के खड़े रहे। हमने अवाम को मसाइल से दो चार नहीं होने दिया और सारा बोझ जो है हुकूमत ने जो उस दौर में मुस्लिम लीग के हुकूमत ने अपने कंधों को बर्दाश्त किया और इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश कोशिश यही है कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े और अवाम को मुश्किल पड़े। अच्छा सर, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खासा बरहमी का इज़हार किया लोड शेडिंग के लिए। माजी में भी आप लोग ये जो बहरान है इस पे काबू पा चुके थे, तो अब क्या कोई लेके आ रहे हैं रोड मैप कि किस तरह इसको काबू किया जाएगा? हुकूमत की मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये बिल्कुल ये उनकी पूरी कोशिश है, उनकी डिटर्मिनेशन है, एक पॉलिटिकल विल है कि हर कीमत पे हम ये कि इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। और भाई तक जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसका इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक मुस्बत तब्दीली देखेंगे। अच्छा सर, महंगाई के हवाले से क्या प्लान है सर और कैसे काबू पाएंगे? इक़दाम तो हो रहे हैं लेकिन अब बहुत बड़ा टास्क है ये। असल में देखिए, ये जो तबाही हुई है मईशत समेत हर शोबे की पीटी हुकूमत के हाथों, उसका हुजम इतना ज्यादा है, उसका वॉल्यूम और उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि इसकी ये तामीर नौ जो है वो इतना आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत जान जोखों का काम है, लेकिन चूंकि हमने पहले करके दिखाया भी, शहबाज शरीफ ने पंजाब में करके दिखाया है, तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि जब पॉलिटिकल विल हो, डिटर्मिनेशन हो, कैपेसिटी हो, तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, वज़ीर इत्तलात और नशियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि चाहे पूरी PTI बीमार पड़ जाए, हमजा हल्फ ज़रूर उठाएंगे। ये बीमारी वाला क्या सीन है? तो मुझे वो बचपन याद आ रहा है, स्कूल में हम जाते थे कि टू द प्रिंसिपल इट हियर बाय स्टेटेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, ग्रांट मी लीव वन डे। हम वहाँ अभी तक स्कूल के बच्चे बने हुए, गवर्नर साहब हैं, फिर सदर साहब हैं, बड़े जिम्मेदारान ओहदे पे हैं और वो बीमार हो गए, जो हलफ नहीं लेते। देखिए, उनके बीमार होने से कोई रियासत नहीं रुकेगी, वो रियासत काम नहीं रुकेंगे। अब मुझे अपना बड़ा धचका लगा कि भाई वो चाहे वो अल्लाह ने सेहत देगा, सही बीमार हों, लेकिन मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जो पोलराइजेशन है, उसमें वो नेगेटिव लिया जाएगा। अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, फिर वो ईवान सदर से मशवरा ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर क्लियर है, आप इसको ओथ लें। अब देखें 20-22 दौर हो गए हैं, कोई पंजाब में वज़ीर आला नहीं है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लेकिन 63% पाकिस्तान है, लेकिन ये कि हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट कोई नहीं। अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? अब अपना सियासत कर रहे हैं गवर्नर साहब भी और सियासत कर रहे हैं माजर सदर पाकिस्तान भी, तो वो लेट इट गो, उन्हें आने दें, अपना प्रोग्राम देने दें। बाकी एक उन्होंने कामयाब होना है, जो भी नहीं, ये आपका काम नहीं है, उन्हें अपनी पॉलिसी देने, प्रोग्राम देने दें। जो आज प्राइम मिनिस्टर पर दोहरा अपना बोझ आ गया है, वो सेंटर को भी देखें, पंजाब को भी देखें कि क्या क्या देखें। कल वो बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान में उन्होंने बड़ा अच्छा बातचीत की है और उन्होंने अपना वादे वईद किए हैं। अब पंजाब को कम से कम चलने दें। यानी आपने गवर्नर साहब मर्जद के साथ आपने 65% पाकिस्तान को रोक लिया है कि भाई मेरी जिद है कि मैं नहीं मानता। अगर आपने अल्लाह ने आपको एक ओहदा दिया है जो आइनी ओहदा है, तो उसको आइन के मुताबिक अमल करें और पंजाब के अवाम को इम्तिहान में न डालें। आपको तो कुछ ही जाएगा, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन प्लीज़ ये ग्रांट में ये लीव वाला ना, वो उससे बाहर आ जाए और बड़े हो जाएँ। ये जो मामला चल रहे हैं आइनी तौजीहात और फिर उसके बाद आइनी एक निज़ाम जो है वो चल रहा है, दूसरी जानिब अदालतों में भी मामलात हैं, तो क्या किस तरह ये मामला सॉल्व होना चाहिए? शफीक अवान का जो कहना है वो ये कि सूबा बगैर वज़ीर आला के चला, गवर्नर साहब बीमार पड़े हुए,
تو اتنا بڑا گیپ اور بحران تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اصولی طور پہ تو یہ معاملہ جو ہے کورٹ میں جانا نہیں چاہیے تھا. یہ پولیٹیکلی مسئلہ تھا اور پولیٹیکلی ریزالو ہونا چاہیے تھا. ایک طریقے میں تماد پیش ہوئی ہے جیسے ہوئی ہے، جس پہ بھی جس کے جو کنسرن ہے. اب وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں اپنا حمزہ شہباز صاحب. اب ان کو حلف اٹھانا تھا. اب اس میں جس قسم کی سیاسی رکاوٹیں ہیں یا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اس کو ہم انتظامی مسئلہ بنا رہے ہیں لیکن معاملات عدالت میں جا رہے ہیں. آج بھی سنا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ عدالت جائیں گے اور وہاں سے شاید کوئی ان کو ریلیف مل سکے گا. امید ہے آج نہیں تو کل یا پرسوں وہ حلف تو اٹھا لیں گے. لیکن اس پورے کانٹیکسٹ میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اس سے ماں سوائے سیاسی تلخی ہے اور کچھ نہیں بڑھے گا. تو یہ تو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے، اور جو اب آج کی اپوزیشن ہے اس کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے رویوں سے ان کو ملنے والا کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا. مثلا مثال کے طور پہ آپ اس کے حلف کو تو نہیں روک سکتے. وہ تو چیف منسٹر بن گئے اور وہ بن گئے، ان کو حلف اٹھانا ہے، حکومت بنانی ہے، حکومت چلانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو انا ہے نا اور ضد جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ بار بار عدالت میں جا رہا ہے، آج پھر عدالت میں جائیں گے، یہ نہ جائے. اور خود صدر پاکستان اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لینا چاہتے تو وہ کسی کو نامینیٹ کر دیں اور وہ حلف لے لیں اور حکومت چلے. اور باقی آپ جو بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میدان کھلا ہے، آپ سیاست کریں. بطور اپوزیشن تحریک انصاف اپنا جو بھی رول پلے کرنا چاہتی ہے اس کو پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کے دورہ لندن کے حوالے سے. آپ کے پاس خاصی اپڈیٹ ہوتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دورہ کامیاب ہو گیا اور جو وہ لے کے گئے تھے ٹاسک پورا ہو گیا؟ دیکھیے اس دورے میں سب سے بڑا جو ٹاسک تھا وہ یہ جو اس وقت اتحادی مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو نئی شراکت داری جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ اس شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے گئے تھے. یہاں پر خبریں تو اور کئی قسم کی ڈسکس ہوتی رہیں. دراصل یہ ماضی میں جس طرح 2006 میں ایک مساق جمہوریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوا تھا اور اس پر دونوں جماعتوں نے عمل درآمد کا طے کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کچھ جو معاملات تھے وہ ادھورے رہ گئے تھے. دونوں حکومتوں نے اپنے اپنے ادوار میں مساق جمہوریت پر عمل درآمد کیا، لیکن جو معاملات ادھورے رہ چکے تھے اب ان پر بھی اس حکومت کے مخلوط حکومت کے دور میں جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کا جو ہے وہ طے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو نیب تھا، نیب کی جگہ پر ایک احتساب کمیشن بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا. اور اب یقیناً اس حوالے سے بھی وہاں بات چیت ہوئی ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ اب عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا. ایک اور نقطہ تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا بھی جو ہے اس میں ذکر تھا، طے تھا، لیکن اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ جو معاشی ہماری صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے وہ ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وہ بھی جو نیا چارٹر اور نیا مساق جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو طے ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ڈسکس کیا ہے وہ بھی اس میں جو آگے چل کر اس میں شامل ہوگا. اصل جو مقصد تھا کہ ملک کو جو ہے مسائل سے کیسے نکالنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یاد ہوگا دوسری جو کہ آپ نے کہا تو میں نے کہا تھوڑا بیان کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے کم از کم 5 سال تک جو ہے وہ قومی حکومت قائم ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آئندہ 2023 کے انتخابات کے بعد بھی یہ شراکت داری دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شفیق صاحب پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، خالد صاحب کی بات سے مجھے کافی دن ہو گئے میں نے آپ کو کوئی لطیفہ نہیں سنایا تو میں ذرا سنا دوں. ایک صاحب نے کی تقریر بہت لمبی ہو گئی تو تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا کہ میں جذبات میں تھا، میں گھڑی نہیں دیکھ سکا. تو کسی نے کہا کیلنڈر ہی تو دیکھ لینا تھا، گھڑی کیلنڈر دیکھ لینا تھا. ویسے یاد آ گئی بات مجھے. وہ کافی دنوں سے دوسرا نہیں آیا تھا نا. اچھا یہ بتاؤ کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت بہت ساری چیزیں تشنا رہ گئی تھی جو اب ہو رہی ہیں،
پاکستانی سیاست کے اندر ایک اچھا شگون تو ہے کہ سیاستدان اپنے ذاتی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس سے باہر نکل کے کچھ چیزوں میں مل کے کوشش کریں کہ ہم اس کی کوئی بہتری کے لیے کام کر سکیں. صاحب جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو سی او ڈی نیا سائن ہونے جا رہا ہے اس میں تمام جماعتیں اس وقت جو حکومت کا حصہ وہ ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو 12-13 جماعتیں سب اس میں ہوں گی تاکہ ایک بڑے کینوس پہ کوئی پاکستان کے مسائل کا حل بھائی جس طرح یہ گورنر کا رول ہے, پھر آئی ایم ایف ہے, معیشت ہے, پھر سیاستدانوں ایک دوسرے پہ کھینچا تانی ہے, اور پھر آئینی ترامیم بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے لیے یہ بڑے بڑے کینوس پہ کر رہے ہیں, اور جب بالکل یہ بڑا اچھا ان کا اقدام ہے کہ بڑے کینوس پہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی جماعت اس میں رہ نہ جائے. کل یہ نہ کہے کہ جی ہم اس کا نہیں حصہ تھے. بالکل ٹھیک ہے. 12 جماعتیں یا اپنا پی ٹی آئی یا اپنا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون وہ تھے. بالکل ٹھیک. یہ بڑے کینوس پہ آنے پہ اس سے مسائل حل ہوں گے. بالکل ٹھیک. پھر بلکہ یہ یہاں تک جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو باہر جماعتیں رہ گئی ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف ان سے بھی رابطہ کریں, لیکن ظاہر ہے وہ نہیں آئیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے تو پھر آپ ایک ایسا چارٹر آف ڈیموکریسی یا جو بھی بنائیں, نیا معاہدہ بنائیں تاکہ اس میں تمام جو ہے سیاسی پارٹیاں اور تمام اسٹیک ہولڈر اور تمام جو ایشوز ہیں وہ اس میں کاٹر ہو جائیں تاکہ ہم نئی شروعات کریں. نئے پاکستان تو میں لفظ یوز کرنا چاہتا, ایک نئی شروعات کریں جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا جو وہ حصہ ہو, تمام کا انپٹ ہو, تاکہ کوئی ملک کو بہتری کی لے کے جائیں. بالکل ٹھیک. یہ بھی انہوں نے خالد صاحب نے بات کی نا بلاول بھٹو صاحب کی. میں ایسے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں لندن اور جا کے نواز شریف صاحب سے ملے ہیں, ایک ایجنڈا انہوں نے بتایا. آپ کو کیا لگتا ہے بلاول کا خود کیا ایجنڈا ہے, وہ کس طرح سے چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو میری اطلاعات ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں بلاول صاحب وزیر خارجہ کا حلف اٹھا لیں اور وہ اپنی زندگی کی پہلی پولیٹیکل اننگ کھیلنا شروع کریں. ٹھیک ہے. ہی مطلب ہیز اے گریٹ لیگیسی آف ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ ایک لیگیسی ہے. اور ان دونوں کی پہچان جو تھی بھٹو صاحب کی, وہ خارجہ امور تھی, خود وزیر, اور وہیں سے ان کی شہرت بنی نا وزیر خارجہ. محترمہ بے نظیر بھٹو کے انٹرنیشنل ایک جو ایکسپوئر تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا باقی لوگوں سے. تو جو ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے وہ تو موجود ہے. اب دیکھنا یہ کہ بلاول صاحب کیا اس ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتے ہیں, کیا وہ اب اتنی میچورٹی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. لیکن میری اطلاعات شفیق صاحب یہی ہیں کہ بلاول صاحب گونا اسٹارٹ اے نیو اننگ, اور وہ ایز اے فارن منسٹر, اور اس کے اندر ان کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چین اور امریکہ کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھا جائے, اور کس طرح سے یہ دونوں جو ہم پاکستان اور چین کے درمیان ہم جو ہیں ہم اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کس طرح ہم چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور وہ خاصا اس معاملے میں ان ہے. میم ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بلاول صاحب کا وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک خوشی کی کرن ہے کہ ایک امید ہے لوگوں کو نظر آ رہی بلاول بھٹو کے فارم میں, کیونکہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو نقصان پہنچا ہے, جو خارجی امور پہ گزشتہ حکومت میں نقصان پہنچایا ہے, اس کو اوور ڈو کرنے کے لیے, اس کو بہتر ڈپلومیٹک ٹائز کے لیے ہمیں بلاول بھٹو جیسے ہی شخص کی ضرورت ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے معاملات کو آگے لے کر بڑھ سکے. بہت شکریہ. نہیں میں ایک سوال اور اگر اجازت ہو تو میں کر لوں آپ سے. یہ بتائیے گا کہ جو ملاقاتیں ہوئیں میاں صاحب کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, مثبت رہیں اور کوئی فارمولہ مستقبل کے حوالے سے لائے عمل یقیناً اور دونوں درمیان رہنماؤں کے درمیان ہوا ہوگا اور ڈیفینیٹلی اس کا قوم کو فائدہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا. تو دیکھیے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب سمیت تمام دیگر جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے متفقہ طور پہ ایک قوت بنا کے پاکستان میں جمہوریت کے ریوائول کے لیے اپنی ایفرٹس کی. تو یہ ایک تاریخ ہے اور اسی تاریخ کو آج دوبارہ
याद करते हुए बिलावल भुट्टो साहब जब मिले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो चूंकि वो पार्टी के अपने सरबराह हैं, दोनों सरबराहान पॉलिटिकल पार्टीज के हेड जो है उनका मिलना बहुत ज़रूरी था। एक तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो इत्तेहाद बना है उस इत्तेहाद को मुस्तहकम अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए और हालात को और मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से निपटा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों की हिकमत अमली के लिए एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहिबा हमसे बात कर रही थी। सलमान, कांग्रेस की जो मुस्लिम रुकन है अल्हान उमर वो आई हुई थी, उन्होंने कल एक बहुत जिसे कहते हैं ना शानदार बयान दिया और उनका कहना था कि वो कांग्रेस में मसला कश्मीर को उठाएंगी और उनका कहना था कि भारतीय फ़ौज की बर्बरियत से मुतासरीन के तकलीफ देखकर दिल खून के आंसू रो रहे हैं। तो एक बीइंग मुस्लिम भी और एक जिसे कहना चाहिए कि एक वो जब जाके कांग्रेस में बात करेंगी तो डेफिनेटली उनको वैसे तो पता ही है, लेकिन जब उनका एक रुकन बताएगा जाके कि वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा वो जो है हम ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। देखिए, एक तो इनका दौरा जो है वो कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, वो गैर सरकारी एक दौरा था और उन्होंने यहाँ पे आके मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करके पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाजुर में गुफ्तगू हुई है। उसमें फिर मसला कश्मीर की भी बात आई है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका भी एक हॉट इशू जो है वो मसला कश्मीर का हल है और 370 और 35A के बाद जो कुछ हुआ है अभी तक हम हिंदुस्तान के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार नहीं है। और ये ख़ुद जो इन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा मसला कश्मीर की और वो जाके कांग्रेस में इसको उठाएंगी। और ख़ुद अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि मसला कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान को एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है अगर वो भी जाके कांग्रेस में ये सवाल उठाती हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि अमेरिका कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करने के लिए हिंदुस्तान पे कि वो मसला कश्मीर के ऊपर बड़ी पेशरफ्त करके। ठीक है खालिद साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं शॉर्ट कमेंट आप लोगों के चाह रहा हूँ। ये जो खातून आई हुई हैं अल्हान उमर, आप समझते हैं कि आई हुई तो वो एक अनऑफिशियल दौरे पे, लेकिन बहरहाल उनकी एक ऑफिशियल वो तो है जब वो जाएंगी तो डेफिनेटली एक कांग्रेस का रुकन जब पाकिस्तान से देख के जाएगा तो और वो जो वहाँ बताएगा जाके तो वो बड़ा मैटर करेगा। मैं समझता हूँ कि उनका जो दौरा पाकिस्तान है वो कश्मीर के हवाले से सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। जिस तरह उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अब कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का जो मसला है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो बरसगीर की तकसीम में जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो रह चुका है, इस मामले को अब जो है वो कांग्रेस में उठाने का जो ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, यकीनन इससे जो है मसले कश्मीर के हल के लिए, इस तनाज़े के ख़ात्मे के लिए और इस खित्ते के अंदर अमन के क़याम के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा जो है वो मफीद साबित हो। बिल्कुल ठीक है। कल मोदी गए मकबूजा कश्मीर और वहाँ जाके उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए जी, 20,000 करोड़ के मंसूबों का ऐलान किया और ये वो, लेकिन हुआ ये कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वादी के अंदर मुकम्मल हड़ताल हो गई और बेशुमार गिरफ्तारियाँ हुई, 3 मजीद शहीद हो गए और एक धमाके की भी इतला है। तो मोदी को कल एक दफ़ा समझ तो आई है कि उसकी क्या हैसियत है वहाँ पे और किस तरह लोग उसे लेते हैं। बिल्कुल, देखें ये तो मोदी का एक बहुत बड़ा ये अपना अटैक था कश्मीर पे, जब उसको उसकी हैसियत ख़त्म कर दी जो एक ख़ास हैसियत थी और वहाँ अपना जो अपने इंडियन थे उनको वहाँ बसाना शुरू कर दिया, उनको ज़मीनें देनी शुरू कर दी और ये मनसूबा यह तक था कि उनको माइनॉरिटी में करना है। कल अगर कोई प्लेबिसाइट होता है या कोई ना कोई इसमें वोट होता है तो वो उनका वोट पे असर पड़े, लेकिन ज़ाहिर है ये अपना ये पूरी दुनिया देख रही है और हम भी दुआ गो हैं कि वो देना है, हम देखें अपनी आंखों से, हमारी ज़िंदगी में हम देखें कि प्लेबिसाइट हो और ये कश्मीर का मसला हो। अब ऐलान की बात की आपने, देखें जब देखें ये जब आवाज़ गूंजती है, चाहे वो उनका स्टेट विजिट नहीं था, जब वो अपना जाएंगे वापस कांग्रेस से बात करेंगे, वापस जाएंगे फिर अपना पब्लिक एक ब्रीफिंग देंगी और मीडिया को ब्रीफिंग देंगी तो वो कश्मीर की बात करेंगी और पूरा जहां पाकिस्तान के दौरे के बाकी बातें करेंगे वो कश्मीर की बातें करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। और कांग्रेस में भी कश्मीर की बात सुनी जाएगी। ये बड़ी बात होती है कि आपकी आवाज़ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की दूसरे मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट में सुनी जाए। बिल्कुल ठीक है। मलिया लोधी साहिबा का कालम है ट्रबल्ड स्टार्ट
اور انہوں نے وہی نقشہ کھینچا پاکستان کا جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی کھینچا تانی جو ہے وہ جاری ہے اور مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ بنیادی جو ماخذ ہے نا ان کا وہ یہ ہے کہ Short comment, ہاں please. ایک طرف حکومت کے چیلنجز ہیں اور ایک طرف حکومت کو معیشت کا چیلنج ہے، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے اب اس کی سیاست میں بھی جو گرما گرمی ہے وہ ان کا چیلنج ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سارے دونوں چیلنجز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کانسپائریسی والا معاملہ ہے کہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، گراؤنڈ کے اندر چلا گیا ہے، تو یہ ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو میرے خیال ہے مریم لودھی نے جو اشارے کیے ہیں وہ پاکستان کی اس وقت کی فیوچر پالیٹکس کے کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے، جو انہوں نے کہا کہ یہ چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا۔ روزنامہ پاکستان کا اداریہ ہے وزیر اعظم کا دورہ بلوچستان، اور اس اداریہ میں انہوں نے وزیر اعظم کو اپریشیٹ کیا کہ ان کا وہاں جانا بہت ایک اچھا اقدام ہے، اور وہاں کی جو محروم لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی جو اعلانات ہیں وہ خاص حوصلہ افزا ہیں۔ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان نے دورہ بلوچستان کے دوران جو اعلانات کیے ہیں، یقیناً اس سے اس صوبے کے اندر پسماندگی کا خاتمہ ہوگا اور وہاں اساس محرومی جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اور وزیر اعظم نے اس دورے کے دوران جو ہے جس طرح وہاں پر خزدار کچلاک روڈ کا سنگ بنیاد رکھا، اسی طرح کراچی سے چمن تک جو دو رویہ سڑک ہے اس کی بھی 1.5 برس کے اندر تکمیل کا اعلان کیا، اور اس منصوبے پر بھی بڑے 200 ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ اور ایک اور بڑا اہم جو اعلان کیا رانا صاحب کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 5 لاکھ جو وہاں پر افراد ہیں ان کو 10 ارب روپے کی جو ہے مالی معاونت جو ہے وہ بھی دی جائے گی، اور لیپ ٹاپ بھی جو ہے سٹوڈنٹس کو دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ بڑی جنگ جاری ہے اور ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، جبکہ ٹویٹر پہ یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ ویسے ایک دلچسپ مقابلہ ہے اصل میں نا جو سوشل میڈیا پہ نا اگر ہیلدی مقابلہ ہو، ہیلدی کو کمنٹس ہوں نا، اس میں تو پھر بڑا اپنا ٹھیک ہے، آپ کو سیکھتے ہو، آپ کو علم ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا انفارمیشن دی ہے، لیکن انفارچونیٹلی نا وہ جنگ و جدل بن گیا ہے، ایک دوسرے پہ مرڈ سلنگنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اس کو ٹویٹر پہ تو تم بھی بہت ایکٹیو ہو ہاں یار، ٹویٹر میں ایکٹیو ہوں میں، سلمان بھی بہت ایکٹیو ہے۔ بالکل بالکل ہم ایکٹیو ہیں، لیکن ہماری حسرت ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیو کو بات کریں، اس پہ پازیٹیو کمنٹ کریں ہم، پاکستان کے لیے بات ہو، پاکستان کے لیکن حق میں۔ وہاں پہ بس ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، جاتے جاتے ایک دلچسپ خبر آپ سے شیئر کر دوں۔ شعیب اختر کے بھی ٹویٹر کے وہ فالوورز جو ہیں 50 لاکھ سے تجاوز کر گئے، اور جتنی تیزی سے شعیب اختر کے بڑے ہیں اتنی تیزی سے تو انہوں نے شاید گراؤنڈ کے اندر بولنگ بھی نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑی بات ہے کہ وہ جس اسپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے فاسٹسٹ گین کرنے کا ریکارڈ تھا وہ بھی نہ توڑ دیں۔ لیکن شعیب اختر کی خوبی ہے، خوبی کہیں یا اس کو ان کو ذاتی نرگسیت کہیں کہ وہ جو شخص 50 لاکھ کے قریب فالوورز رکھتا ہے اس نے کل ٹوٹل 31 لوگوں کو فالو کیا ہے۔ ایسے نہ کریں، اتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، 1-2 کو ہمارے شفیق کو سلمان کو بھی وہ کریں یار فالو، بڑی مزیدار باتیں کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔